دفتر کی ٹھنڈی ہوا میں سالار پاشا اپنے کام میں غرق تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں جب اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر ماما کالنگ کے الفاظ چمک رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ کسی خوشگوار لمحے کی توقع کر رہا ہو۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ السلام علیکم مما، کیسی ہیں آپ؟ سالار نے خوش دلی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم سنا؟ پر کتنی غلط بات ہے سالار، آپ مجھ سے ملاقات کر کے بھی آفس نہیں گئے؟ نسرین بیگم کی آواز میں محبت اور شفقت کا رنگ تھا، اور ساتھ میں ایک میٹھا سا شکوہ بھی تھا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور معذرت چاہتا ہوں، جلدی میں نکل گیا۔ آپ کے کمرے میں آ رہا تھا لیکن آپ سو رہی تھیں۔ آپ نے کال کیوں کی؟ سب خیریت ہے؟ سالار نے تھوڑا سا تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نسرین بیگم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، جیسے الفاظ چن رہی ہوں۔ سالار بیٹا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ سارے کام کرو، تم آ جاؤ، پھر میں سکون سے تم سے بات کر لوں گی۔ ابھی ایسے مناسب نہیں لگ رہا۔ وہ لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر رہی تھی۔ سالار نے سنجیدگی سے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں، ورنہ سارا دن آپ اسی بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو پریشان کرتی رہیں گی۔ اس کے پاس صرف ماں ہی تو تھی، باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور ماں کو وہ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نسیم بیگم نے جب یہ بات سنی تو لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئیں، اور پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو میری بات سے انکار نہیں کرو گے؟ سالار کے ماتھے پر بل پڑے تھے، نہ جانے کیوں اسے خطرے کی علامت محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے بولا، جی مما فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ دیکھو بیٹا، تم جانتے ہو تمہاری خالہ کی بیٹی ماہی ہمارے پاس آ گئی ہے، وہ اب بڑی ہو چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کر دینا چاہیے۔ نسرین بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اس کی ماں نہیں ہے، سر پر کوئی والی وارث نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر مجھے بھی کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ میں نے اسی لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس جمعے کو تم دونوں کا نکاح کرواؤں گی۔ سالار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور حیرت سے بولا، مما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماہی کی عمر صرف 14 سال ہے۔ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ اور میں نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، وہ بالکل میرے لیے ایک چھوٹی بیبی جیسی ہے۔ نسرین بیگم نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا وہ اب بڑی ہو رہی ہے اور یہ رشتہ خاندان کے لیے بہتر ہوگا۔ ہم نے سوچا کہ اگر تم دونوں کا نکاح ہو جائے تو سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ سالار کے لہجے میں غصہ اور بے چینی آ گئی۔ مما یہ بالکل غلط ہے، ماہی ابھی بچی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کے خواب ہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا خواب بستے ہیں، ہم کیوں اس کی زندگی کو تباہ کریں؟ میں ایک بھرپور مرد ہوں اور وہ ایک 14 سال کی بچی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ ایک دم غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ یہ بات ہی اس کے لیے ناگوار تھی۔ سالار، میں جانتی ہوں کہ تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے، لیکن دیکھو یہ ایک روایت ہے، اگر خاندان کی بچی خاندان میں آ جائے گی تو اچھا ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ اور ماہی کے سر پر تو کوئی نہیں ہے سوائے ہم دونوں کے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں مضبوط رشتے میں آ جاؤ، مجھے پھر ماہی کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ روایت؟ مما یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے، میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں، اور میں ماہی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ سالار کا لہجہ مزید سخت ہو گیا، بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہیں غصہ آ رہا، لیکن تمہیں ہمارے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ نسرین بیگم نے صبر سے کہا، احترام؟ مما یہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہے، میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتا، نہ ہی ماہی کو اس رشتے میں بندھنے دوں گا۔ سالار نے سختی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ نسرین بیگم کال ختم ہونے کے بعد گہری سانس لے کر رہ گئی، جبکہ سالار کا دل غصے اور بے بسی سے بھر گیا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا رہا، سوچوں میں گم کہ کیسے وہ اپنی ماں کو سمجھائے اور ماہی کو اس صورتحال سے بچائے۔ نسرین بیگم سر جھکائے سوچوں میں گم تھی۔ ان کا دل سالار کی سخت باتوں سے بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ کسی طرح اپنے بیٹے کو اس رشتے کے لیے راضی کرے، یہ سوچ کر ان کے ذہن میں بار بار یہی گردش کر رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ماہی دونوں ہاتھوں میں کتابیں تھامے اندر داخل ہوئی۔ اس کی محض 14 سال کی عمر تھی اور وہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ لمبے گھنے بال جو اس کی کمر تک آ رہے تھے،
چہرہ معصومیت سے بھرپور، بڑی بڑی آنکھیں جن میں کسی چھوٹے بچے جیسی معصومیت تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہمیشہ ہی قائم رہتی تھی۔ ماہی نے نسرین بیگم کو اداس بیٹھے دیکھا تو فوراً ان کے قریب آ گئی۔ کتابیں ایک طرف رکھ کر وہ زمین پر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ نرمی سے ان کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولی، خالہ آپ اداس کیوں ہیں؟ کیا ہوا؟ نسرین بیگم نے اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن آنکھوں میں اداسی واضح تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس تھوڑی پریشان ہوں۔ ماہی نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ خالہ آپ مجھے اپنی پریشانی بتائیں، شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ نسرین بیگم نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی، بیٹا میں نے سوچا تھا تمہاری اور سالار کی شادی کر دوں۔ تم دونوں کے رشتے کے بارے میں سوچ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن سالار نے انکار کر دیا ہے۔ تمہارا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم کسی برے ہاتھوں میں جاؤ۔ مجھے اپنے سالار پر یقین ہے، اگر تمہارا نکاح اس سے ہو جاتا تو وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ماہی نے حیرانی سے پوچھا، سالار بھائی نے انکار کیوں کیا؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں تو کبھی ان کی کوئی بات نہیں ٹالتی، ان کے ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں اور انہیں میرے ہر کام سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ نسرین بیگم نے سر نفی میں ہلایا، نہیں بیٹا، وہ تم سے ناراض نہیں ہے، بس وہ یہ رشتہ نہیں چاہتے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور یہ سب تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ماہی نے معصومیت سے کہا، خالہ میں سالار بھائی سے بات کروں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنی خالہ کو بالکل اداس نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس خاتون نے اس کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ نسرین بیگم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر سر ہلایا، بیٹا میں جانتی ہوں کہ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ سالار بہت ضدی ہے اور جب وہ کوئی بات طے کر لے تو پھر اسے منانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماہی نے نسرین بیگم کے آنسو صاف کیے اور محبت سے بولی، خالہ آپ فکر نہ کریں، میں جانتی ہوں سالار بھائی مجھے سمجھیں گے، میں ان سے بات کروں گی۔ نسرین بیگم نے اداسی سے کہا، بیٹا میں نہیں چاہتی کہ تمہیں اس رشتے کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ سالار کے انکار سے میں بہت پریشان ہوں، لیکن میں تمہیں بھی مجبور نہیں کرنا چاہتی۔ ماہی نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، خالہ آپ نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ میں سالار بھائی سے خود بات کروں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات مانیں گے۔ نسرین بیگم نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا، بیٹا سالار بہت غصے میں ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں بھی انکار کر دے گا، اور تم بات کرو گی تو وہ تمہیں ڈانٹے گا، اور اس طرح کی باتیں لڑکیاں نہیں کرتی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا میری بیٹی؟ ماہی نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، خالہ آپ فکر نہ کریں، میں سالار بھائی کو منا لوں گی، وہ میرے لیے کبھی انکار نہیں کریں گے۔ آپ دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور میں بڑی ہو چکی ہوں اور آپ کے بات بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں، لیکن ابھی آپ پریشان نہ ہوں، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ کسی دادی اماں کی طرح بولی تھی۔ نسرین بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، مگر پھر انہوں نے بے بسی سے ماہی کو گلے لگا لیا، بیٹا میں دعا کرتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مجھے تم پر فخر ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی دکھ پہنچے۔ ماہی نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا، خالہ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس دعا کریں۔ جبکہ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ اپنے بیٹے سے بخوبی واقف تھی کہ وہ کتنا خود غرض ہے، کبھی وہ ان کی اس بات کو نہیں مانے گا، جو وہ چاہتی تھی وہ نہیں کرے گا۔ رات کا وقت تھا اور سالار پاشا جب گھر واپس آیا تو اس کی نظریں لاؤنج میں بیٹھی معصوم چہرے پر پڑیں۔ ماہی ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی، یقیناً وہ اس کے انتظار میں ہی جاگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ معصومیت سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں وہ چمک تھی جو ایک زندہ دل انسان کی آنکھوں میں موجود ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی تلخ حقیقت سے بے خبر اپنے آپ میں مگن تھی۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی نظریں اسکرین پر مرکوز تھیں، گویا اسے ابھی تک اپنی زندگی کے تمام غموں کا ادراک نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سالار نے اندر آ کر قدم بقدم اس کے قریب آنا شروع کیا۔ اس کی شخصیت میں ایک پختگی تھی اور اس کا جسم بھرپور جوانی سے لدا ہوا تھا۔ وہ کسی معصوم بچی کو کیسے سمجھ سکتا تھا؟ وہ ایک میچور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو اس کے معیار پر پورا اترے۔ وہ ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا جو اس کے ساتھ زندگی کی پیچیدہ مسائل پر بات کر سکے، نہ کہ کوئی بچی جسے زندگی کی تلخیوں کا بالکل علم نہ ہو۔ السلام علیکم، تم کیوں جاگ رہی ہو؟ سالار نے ماہی کو پکارا۔ اس کی آواز میں ایک نرم اور نرمی تھی۔ ماہی نے سر اٹھا کر وعلیکم السلام کہا۔ وہ خوشی سے چہک کر بولی۔ اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا،
خالہ سو رہی ہیں، میں بس کارٹون دیکھ رہی ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی معصومیت میں ایک گہری سادگی تھی۔ سالار نے کچھ لمحوں تک اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر ایک نرم لہجے میں پوچھا، کھانا کھا لیا؟ ماہی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں کھا لیا، لیکن اب نیند نہیں آ رہی، پھر سوچا آپ کا انتظار کر لیتی ہوں، اسی لیے نیچے چلی آئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی نظریں ماہی کے چہرے پر جمی رہیں جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اچانک ماہی نے ہمت کر کے اس سے سوال کیا، بھائی آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ سالار نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیوں رشتہ نہیں قبول کر رہے؟ خالہ بہت پریشان ہے۔ سالار کی نظریں بدل گئیں اور وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں بے شمار باتیں اٹھنے لگیں، لیکن اس نے اپنی باتوں کو دھیما رکھا تاکہ ماہی کی معصومیت کو نہ ٹھیس پہنچے۔ پھر اس نے کہا، ماہی تم بہت چھوٹی ہو، تمہیں یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے اور تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ یہ میرا اور ماما کا معاملہ ہے تو ہم اس کو سلجھا لیں گے، تمہیں اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور رات بھر ٹی وی دیکھنا بند کر دو، ورنہ کسی دن تم مجھ سے بہت مار کھاؤ گی۔ ماہی کی آنکھوں میں ہلکی سی جھجک آئی، لیکن اس نے دلیر ہو کر کہا، مجھ سے بات نہ کریں، لیکن خالہ کے بارے میں بھی تو سوچیں، وہ بہت پریشان ہے اور میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں دوں گی۔ میں آپ کو بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کی آواز میں ازلی معصومیت تھی۔ سالار نے سختی سے کہا، تمہیں نہیں پتا کہ زندگی کیا ہے اور اس رشتے کی کوئی حقیقت نہیں۔ تمہاری عمر اتنی کم ہے کہ تمہیں ایسے معاملات کی سمجھ ہی نہیں آتی، اس طرح کی باتیں تمہیں سیپ نہیں دیتی۔ اس کی آواز میں بے رحمی اور غصہ تھا جو ماہی کو ٹھیس پہنچا گیا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ روتے ہوئے اسے کچھ نہیں کہہ پائی۔ اس کے دل میں ایک دکھ تھا کہ سالار نے اسے اتنی سختی سے ڈانٹ دیا اور وہ اسے بے وقت سمجھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سالار اس منظر کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی کا جھرمٹ تھا۔ اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی تھی، لیکن وہ ماہی کو اس کی عمر کے مطابق ہی دیکھ رہا تھا، ایک معصوم بچی جس کا خیال کرنا ضروری تھا۔ ماہی کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے رو پڑی۔ سالار نے اپنے صوفے کی پشت سے ٹیک لگایا۔ اس کو بالکل علم نہیں تھا کہ اس کی ماں اس سے اس نوعیت کی بات کرے گی۔ اگلی صبح سالار پاشا اپنے کمرے میں خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ روزانہ وہ ناشتے کی ٹیبل پر ہی ناشتہ کیا کرتا تھا، مگر گھر میں جو باتیں چل رہی تھیں ان سب سے بچنے کے لیے اس نے اپنے کمرے کا ہی انتخاب کیا تھا۔ وہ جلد سے جلد ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل جانا چاہتا تھا۔ آج اس کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ بھی تھی جسے اٹینڈ کرنا اس کے لیے بے انتہا ضروری تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا کہ اتنے میں اچانک نسرین بیگم کی آواز سنائی دی، سالار ذرا رک کر بات کر لو۔ اگلی صبح ڈائننگ ٹیبل پر نسرین بیگم اور سالار پاشا کے درمیان خاموشی کا راج تھا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا، لیکن ماں بیٹے کے دل میں کل رات کی باتیں گونج رہی تھیں۔ نسرین بیگم نے ہلکے سے کھنکار کر خاموشی کو توڑا، سالار بیٹا ناشتہ صحیح سے کرو، تمہیں دن بھر کام کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ سالار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی مما میں کھا رہا ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر نسرین بیگم نے ہمت کر کے بات شروع کی، بیٹا میں نے جو کل بات کی تھی اس کے بارے میں تم نے کچھ سوچا؟ سالار نے چمچ رکھ کر ان کی طرف دیکھا۔ مما میں نے کہا تھا نا کہ یہ بات دوبارہ نہیں کریں، ماہی ابھی بچی ہے اور میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ نسرین بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا ماہی بچی نہیں رہی، وہ اب بڑی ہو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کا رشتہ ہو جائے۔ کیا تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں؟ کل بھی تم نے موبائل پر مجھے اتنی باتیں سنائی اور ابھی بھی تم اس طرح سے میری بات کو مسلسل منع کر رہے ہو۔ کیا تم بھول چکے ہو کہ میں تمہاری کون ہوں؟ سالار نے نرمی سے کہا، میں کیوں بھولوں گا کہ آپ میری کون ہیں؟ آپ میرا سب کچھ ہیں، لیکن مما میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک میچیور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو میری ہم عمر ہو اور میرے ساتھ زندگی کے معاملات سمجھ سکے۔ ماہی ابھی اس عمر میں نہیں ہے کہ وہ میری ذمہ داریوں کو سمجھ سکے۔ نسرین بیگم نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں، لیکن ماہی بہت معصوم اور پیاری بچی ہے، وہ تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ سالار نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور غصے سے کہا، مما آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ رشتہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ماہی کو ابھی اپنی زندگی جینے دو، وہ ابھی بچی ہے۔ آپ کیوں زبردستی اس بات کو لے کر بیٹھی ہیں؟ نسرین بیگم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، سالار میں صرف تم دونوں کی بھلائی کے لیے سوچ رہی ہوں، ماہی کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔
نہ جانے میری بچی کو دوسرے گھر کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ سالار نے کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، مما یہ بات ختم کریں، میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں اور میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ آپ بار بار دباؤ ڈال کر مجھے مجبور نہ کریں۔ نسرین بیگم نے بیٹے کی طرف بڑھ کر کہا، بیٹا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ سالار نے سختی سے کہا، مما میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ نسرین بیگم وہیں کھڑی رہ گئیں، ان کا ہاتھ بے ساختہ دل کے مقام پر گیا۔ انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، آج ان کا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ انہیں سب کچھ ریت کی مانند اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی ان کی سانس اکھڑنے لگی اور وہ بے دم بالکل نڈھال ہو کر کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ سالار پاشا اپنے دفتر میں کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے دیکھا کہ کال گھر کی ملازمہ کے نمبر سے ہے۔ حیرانی سے اس نے کال ریسیو کی کیونکہ یہ وقت نہیں تھا کہ ملازمہ کال کرے۔ ہاں کیا بات ہے؟ سالار نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا۔ دوسری طرف سے ایک سسکتی ہوئی آواز آئی، بھائی ماہی بول رہی ہوں، مما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہم اسپتال جا رہے ہیں، آپ بھی وہیں پہنچ جائیں۔ یہ سنتے ہی سالار کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے دل میں ماں کے لیے بے حد محبت تھی۔ بچپن سے صرف اس نے اپنے ارد گرد اپنی ماں ہی کو تو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کی خاطر کبھی دوسری شادی کا لفظ اپنے منہ پر آنے نہیں دیا۔ بچپن میں ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جب سے نسرین بیگم نے ہی اس کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور یہ خبر سن کر اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے دفتر سے باہر نکالا۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے وہ ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ راستے پر اس کے دماغ میں صرف نسرین بیگم کی حالت کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے یہ سب کیا ہو گیا۔ صبح جب وہ ناشتے کی ٹیبل سے باہر گیا تھا تب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ہاں وہ رو رہی تھی، اس کو یاد تھا اس نے بہت غلط باتیں ان کو بولی تھی، یہ سب اسے یاد تھا، مگر یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مما ٹھیک تو ہوں گی نا؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں بار بار گردش کر رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں ماہی کو تلاش کر رہی تھیں، اور چند قدم کے فاصلے پر اس نے ماہی کو کوریڈور میں زمین پر بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا دل مزید دھک سے رہ گیا۔ وہ جلدی سے ماہی کے پاس پہنچا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماہی، مما کہاں ہیں؟ ماہی نے آنسو بھری آنکھوں سے اوپر دیکھا اور سسکتے ہوئے کہا، بھائی مما آئی سی یو میں ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ان کا دل صحیح کام نہیں کر رہا۔ سالار نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے وہ دعا کر رہا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس لمحے ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلے۔ سالار فوراً ان کے قریب گیا اور بے چینی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میری ماں کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کی والدہ کی حالت بہت نازک ہے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کا دل صحیح کام نہیں کر رہا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی حالت بہتر ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ یہ خبر سن کر سالار کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے قدموں میں جان نہ رہی اور وہ وہیں قریب کی بینچ پر بے جان ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ بھائی نے اسے دلاسا دینے کے لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا، نظریں فرش پر جمائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مزید ہدایت دی، آپ دعا کریں کہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائیں، اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو ہم آپ کو اطلاع دیں گے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹرز وہاں سے چلے گئے۔ سالار نے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کیے اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اس کی ماں کو صحت دے۔ اس کے ذہن میں ماہی کے الفاظ اور نسرین بیگم کی حالت بار بار گونج رہی تھی۔ ماہی نے روتے ہوئے سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور وہ دونوں خاموشی سے ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے رہے، دعا کرتے ہوئے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے سالار کو اندر جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ نسرین بیگم مسلسل سالار پاشا کو یاد کر رہی، جس نے لرزتے قدموں سے آئی سی یو کا دروازہ کھولا۔ اندر نسرین بیگم مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر بیماری کی تھکن واضح تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔ سالار نے ان کے قریب جا کر کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ وہ ماں کی ایسی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں بے حد پریشان تھا۔ ماما آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو آ رہے تھے۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو اس حالت میں بھی کبھی دیکھے گا۔
وہ بہت مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ نسرین بیگم نے کمزور آواز میں کہا، سالار، مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سالار کا دل زور سے دھڑکا۔ مما، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ نسرین بیگم نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، بیٹا، مجھے ایک بات کی بہت فکر ہے۔ میں چاہتی ہوں تم ابھی اور اسی وقت ماہی سے نکاح کر لو۔ سالار حیرت سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں اور آپ ابھی بھی ماہی کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نسرین بیگم نے اپنی آنکھیں کھول کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، ماہی کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ کہاں جائے گی؟ میں تمہیں اس کا محافظ بنانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا مستقبل غیر یقینی ہو۔ سالار نے اپنی مٹھی بند کرتے ہوئے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ مما، آپ ٹھیک ہو جائیں گی اور ہم سب کچھ سوچ سمجھ کر کریں گے۔ ابھی آپ کی صحت سب سے اہم ہے۔ نسرین بیگم نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، سالار، میری ضد ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں کتنے دن مہمان ہوں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ ماہی کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم ابھی کے ابھی اس سے نکاح کرو کہ یہی میری ضد ہے، اور میری ضد کو تمہیں ماننا ہوگا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کم از کم یہ اطمینان ہو کہ ماہی تمہارے ساتھ محفوظ ہے۔ سالار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، مما، آپ اس وقت یہ سب باتیں مت کریں۔ آپ کے لیے میں کچھ بھی کروں گا، لیکن آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ نسرین بیگم نے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، بیٹا، میری بات مان لو۔ میں جانتی ہوں کہ ماہی ابھی چھوٹی ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری صرف تم ہی لے سکتے ہو۔ سالار نے گہرا سانس لیتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے مما، میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ خود کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کریں گی۔ نسرین بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ بیٹا، اب مجھے سکون مل گیا۔ ان کے کہنے کے مطابق فوراً ہی نکاح کے انتظامات شروع ہو گئے۔ سالار کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نکاح کے لیے راضی ہو چکا تھا، مگر وہ نکاح گھر کرنا چاہتا تھا۔ مگر سالار پاشا کی ماں نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ مشینوں کی ہلکی ہلکی بیپ کی آواز میں ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ نسیم بیگم بیڈ پر لیٹی تھی، چہرے پر بیماری کی تھکن نمایاں تھی، مگر آنکھوں میں سکون اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے قریب سالار پاشا بیٹھا تھا، ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ اس کے چہرے پر سختی اور جذبات کی آمیزش تھی، جیسے وہ اپنے دل کی کشمکش سے گزر رہا ہو۔ ماہین ذوالفقار، جو سب کے لیے ماہی تھی، آنسوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ اس کی معصومیت اور کم عمری اس کے چہرے سے واضح تھی، اور وہ ابھی بھی اس بات کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ خالہ کے سکون کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھنا شروع کیے۔ کمرے میں موجود چند افراد خاموشی سے کھڑے تھے۔ سب کی نظریں اس منظر پر جمی ہوئی تھیں۔ ماہی کی نظریں بار بار اپنی خالہ پر جاتی، جو بیڈ پر لیٹی مسکرا رہی تھیں، جیسے انہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سکون مل گیا ہو۔ مولوی صاحب نے سالار سے نکاح قبولیت کے الفاظ دہرانے کو کہا۔ سالار نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اسپاٹ انداز میں کہا، قبول ہے۔ ماہی نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیا اور مولوی صاحب کے کہنے پر 3 بار قبول ہے کہا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں عجیب سی کیفیت تھی، مگر خالہ کے چہرے کی مسکراہٹ اسے سکون دے رہی تھی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب نے دعا کروائی۔ نسرین بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سالار نے ان کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے تھام لیا، جیسے ان کے سکون کا ذریعہ بننے کا عزم کر چکا ہو۔ نکاح ہونے کے بعد نسیم بیگم کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، اسی لیے انہوں نے ماہی کو گھر بھیج دیا تھا، کیونکہ اگر وہ مزید ہسپتال میں رہتی تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ ابھی اسے گھر آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھول کر سالار پاشا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی اور چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ ماہی نے چونک کر سالار کی طرف دیکھا، مگر وہ اس کی نظریں ملانے کے بجائے زمین پر گڑی رہیں۔ سالار نے بغیر کوئی موقع دیے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کا مضبوط ہاتھ ماہی کے نازک بازو پر گرفت جما چکا تھا، اور اس کی آنکھوں میں غصہ تھا جو لفظوں سے بھی زیادہ واضح تھا۔
کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے ماہی، وہ غرایا۔ میں نے تم سے نکاح صرف ماما کی خاطر کیا ہے۔ جیسی وہ ٹھیک ہو جائیں گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ماہی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے سالار کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اعتراض کرے، کچھ کہے، مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور وہ کانپتی ہوئی سانس لینے لگی۔ سالار کی گرفت اور سخت ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ یہ نکاح صرف ماما کے سکون کے لیے تھی اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے، ماہی نے ہلکی آواز میں کہا۔ میں نے کبھی کچھ نہیں چاہا سالار، میں نے صرف خالہ کی خوشی کے لیے سب کچھ کیا۔ سالار نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی ماما ٹھیک ہوں گی یہ سب ختم ہو جائے گا، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ماہی نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے دل میں اٹھنے والی ٹیس کو دبانے کی کوشش کی، مگر سالار کے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو چکے تھے۔ سالار دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور بغیر پیچھے دیکھے بولا، میں ابھی اسپتال جا رہا ہوں، ماما کو میری ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ ماہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے، روئے، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد اسپتال کے خاموش کوریڈور میں ڈاکٹر نے سالار پاشا کو بلایا اور پیشہ ورانہ انداز میں ہمدردی کا رنگ چہرے پر لائے بولا، آپ کی والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، ان کی کنڈیشن خراب ہو گئی تھی، ہم نے بہت کوشش کی لیکن آئی ایم سوری۔ یہ جملہ سالار کے کانوں میں گونجا تو یوں لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے تلے سے کھسک گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور دل میں ایک ایسا درد اٹھا جسے وہ بیان کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کے بستر کی طرف دیکھا جہاں اب صرف خاموشی تھی، وہ خاموشی جو اس کا سب کچھ چھین لینے والی تھی۔ سالار نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے ہونٹ بیچ لیے مگر دل کی کیفیت کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس لی اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، مگر دل میں ماں کی جدائی کا غم کسی طرح کم نہ ہو سکا۔ گھر پہنچتے ہی دکھ کا ایک سمندر ہر طرف بہنے لگا۔ مہمانوں کا تانتا بن گیا، ہر طرف سے رونے کی آوازیں گونجنے لگی۔ خواتین کمرے کے کونے میں بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھیں اور مرد حضرات خاموشی سے سر جھکائے ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کر رہے تھے۔ گھر کا ہر کونا، ہر دیوار نسرین بیگم کی یادوں سے بھرا ہوا تھا اور ان کے بغیر یہ گھر بالکل سنسان لگ رہا تھا۔ سالار پاشا خود کو لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا اور وہ محض سر ہلا کر جواب دے دیتا۔ اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا ہوا تھا۔ جنازے کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ سفید کفن میں لپٹی ہوئی نسرین بیگم کی میت کو دیکھ کر سالار کا دل جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ میت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، مگر الفاظ اس کے لبوں پر نہیں آ سکے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی ماں کے لیے دعا کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب میت کو کاندھوں پر اٹھایا گیا تو سالار نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر جنازے کو کاندھا دیا۔ قبرستان تک کا سفر خاموشی سے طے ہوا اور ہر قدم کے ساتھ سالار کے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ قبر کے قریب پہنچ کر جب نسرین بیگم کی میت کو سپرد خاک کیا جانے لگا تو سالار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں سے معافی مانگ رہا تھا، ان سب لمحوں کے لیے جب وہ ان کا خیال نہیں رکھ سکا۔ مٹی ڈالنے کے بعد دعا کی گئی۔ ہر طرف خاموشی تھی، سوائے دعاؤں کی آوازوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر واپسی پر فضا میں دکھ اور سوگ کا عالم تھا۔ سالار پاشا نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے جہاں ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا، مگر ماں کی موجودگی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گیا جہاں کبھی نسرین بیگم بیٹھا کرتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آنسوں کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ آج اس کا دل تنہا تھا اور وہ غم کی شدت میں ڈوب چکا تھا۔ ماں کی محبت، ان کی قربت اور ان کی ہدایتیں
سب کچھ ایک یاد بن چکی تھی اور اب صرف ان یادوں کے ہی اس کے دل کا سہارا تھا۔ 2 دن کی غمگین خاموشی کے بعد جب سالار پاشا ہوش میں آیا تو اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ان 2 دن کے درمیان ماہی ایک بار بھی اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ انتقال کے روز بھی وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ 2 دن بعد جب وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تو اس کی پہلی فکر ماہی کی ہوئی۔ وہ اپنے کمرے سے اٹھا اور تیزی سے ماہی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماہی نسرین بیگم سے بہت کلوز تھی، اسی لیے اس کو سہارا دینا ضروری تھا۔ مگر دروازہ کھلا تو کمرہ خالی پایا، بستر صاف تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، مگر ماہی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ ملازمہ کو آواز دی۔ اس کی دوسری آواز پر ہی ملازمہ کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی اس کو ایک خط تھمایا۔ سالار نے تیزی سے خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ مجھے طلاق مت دیں، میں خود دور جا رہی ہوں۔ یہ پڑھتے ہی سالار کی رگیں تن گئیں اور غصے کی شدت سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے خط کو مٹھی میں دبا لیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ ماہی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس نے خود سے کہا۔ وہ فوراً اس کی ٹیوشن استانی کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، مگر استانی نے بتایا کہ ماہی وہاں نہیں آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ آپ کو کچھ بتا کر گئی تھی؟ سالار نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں سالار صاحب، وہ حیران تھیں سالار کی آمد پر۔ سالار کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اس کی 2 دوستوں کے گھروں کی طرف دوڑا، مگر وہاں بھی کوئی خبر نہ ملی۔ ہر دروازے پر جواب نہ ملنے کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ گھر واپس آ کر وہ بے بسی سے صوفے پر گر گیا۔ دماغ جیسے مفلوج ہو چکا تھا اور دل میں ہزاروں سوالات تھے۔ ماہی کہاں جا سکتی ہے؟ وہ خود سے بولا۔ اب اسے ماہی کی فکر ستانے لگی تھی، وہی ماہی جو اس کی ماں کی آخری خواہش تھی۔ سالار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی ماں نے ہمیشہ ماہی کی فکر کی تھی، اور اب وہ کیسے اسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ دل میں خوف بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کیسے نظر انداز کر دیا؟ وہ پچھتاوے کے سمندر میں ڈوب گیا۔ وہ میری بیوی ہے، میری ماں کی آخری امانت۔ وہ سرگوشی سے بولا۔ اب وہ ماہی کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا عزم کر چکا تھا، لیکن اس کے بہت ڈھونڈنے کے باوجود ماہی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ کئی بار تو وہ اکیلے میں بیٹھ کر آنسو بھی بہا چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی نے اسے اس بات کو باور کروا دیا کہ وہ لڑکی اس کے لیے کیا تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں سالار پاشا جیسے مضبوط مرد کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو تو رب آپ سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ ایسا ہی سالار پاشا کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ 3 سال بعد رات کے 10 بج رہے تھے۔ سالار پاشا اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھوں پر چشمہ تھا جو اس کی شخصیت میں مزید سنجیدگی کا اضافہ کر رہا تھا۔ 3 سالوں میں وہ نہ صرف مزید پرکشش ہو چکا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر پختگی اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی آ چکی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا کہ اچانک موبائل کی رنگ ٹون نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف کرمداد تھا، اس کا وفادار ملازم۔ صاحب، چھوٹی بی بی کو ایک پوش علاقے میں دیکھا گیا ہے۔ کرمداد کی آواز میں حیرت اور خوشی دونوں شامل تھے۔ اس نے چھوٹتے ہی سب سے پہلے یہ بات کہی۔ یہ خبر سن کر سالار کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے کرمداد سے کہا، کرمداد، تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ ان 3 سالوں کے درمیان جتنی اذیت اس نے برداشت کی تھی، اس کی اب حد ہو چکی تھی۔ جب کرمداد بولا تھا، ہم 100% اس بات پر اب یقین کر سکتے ہیں کہ بی بی جی کو ہی دیکھا گیا ہے۔ دانت کے بس سن کر اس نے سکون کا سانس لیا اور عجلت میں بولا، فوراً ایڈریس بھیجو۔ جیسے ہی ایڈریس موبائل پر آیا، وہ تیزی سے اٹھا۔ چہرے پر سنجیدگی کے باوجود دل میں خوشی کی ایک کرن جاگ اٹھی تھی۔ سالار نے جلدی سے گاڑی نکالی اور ایڈریس کی جانب روانہ ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی تیزی سے سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ راستے میں سالار کے دل میں 3 سالوں کی یادیں گردش کرنے لگیں۔ 3 سال پہلے ماہی کے اچانک غائب ہونے کے بعد اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی اسے تلاش کرنے کی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مگر اس نے امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور پاکستان کے کئی شہروں میں لوگوں کو لگا رکھا تھا تاکہ وہ ماہی کی خبر دے سکیں۔ آج 3 سال بعد وہ ایک بار پھر
اس امید کے سہارے تھا۔ گاڑی قریب علاقے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئی تو سالار حیران ہوا۔ یہاں وہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ راستے میں سے کرمداد ملا جو اس کا منتظر تھا۔ کرمداد نے سالار کو ایک تنگ گلی سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے لے جا کر اشارہ کیا۔ صاحب، انہیں اسی گھر میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ سالار کی نظر اس چھوٹے سے گھر پر جمی رہی۔ گھر کی حالت خستہ تھی۔ دروازے پر پرانی لکڑی کی چھاپ تھی اور دیواریں بوسیدہ۔ سالار پاشا نے بےتابی سے دروازے پر دستک دی۔ پہلی ہی دستک پر دروازہ کھلا اور سامنے درمیانی عمر کا ایک آدمی کھڑا تھا جو سالار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ انور تھا، سالار کے گھر کا پرانا ڈرائیور۔ اس کے چہرے پر الجھن اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ماہین تمہارے پاس ہے؟ سالار کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں میں سوالات تھے۔ انور گھبرا کر بولا، نہیں صاحب، ماہی بیٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا لہجے سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سالار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ اچانک دروازے سے اندر داخل ہوا اور انور کا گریبان تھام لیا۔ سچ بتاؤ، ماہی کہاں ہے؟ اس کی آواز میں غصے کی شدت تھی جس نے پورے ماحول کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انور کی بیوی نورین جو 3 سال پہلے سالار کے گھر میں ملازمہ تھی، ہڑبڑا کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی آئی تھی اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سالار پاشا کی بیوی نسرین بیگم کی بھانجی ماہین ذوالفقار تھی۔ 3 سالوں میں ماہین 17 سال کی ایک بلا کی حسین دوشیزہ میں ڈھل چکی تھی۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی تھی، لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہی معصومیت تھی جو سالار کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ سالار کی نظر جیسے ہی ماہین پر پڑی وہ پلٹنا بھول گیا۔ لمحے کے لیے وقت تھم سا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات چھلکنے لگے۔ ماہی، سالار کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ اس کی آنکھوں میں خوف چھلک رہا تھا۔ یقیناً وہ سالار کو اپنے سامنے دیکھ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ سالار کی آنکھوں میں یکدم تاثرات تبدیل ہوئے اور تاثرات غصے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اس نے چند قدموں میں فاصلہ طے کیا اور ماہی کے قریب پہنچ کر ایک گھماتا ہوا تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ ماہی کے نازک سے جسم پر یہ تھپڑ کسی بجلی کی طرح لگا اور وہ پل بھر میں زمین پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے تھے لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ سالار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آواز دھاڑتی ہوئی نکلی، تمہاری جرت کیسے ہوئی اس دہلیز کو پار کرنے کی؟ کیا میں نے تمہیں اجازت دی تھی اس گھر سے جانے کی؟ اس کے لفظوں میں گہری ملامت اور سختی تھی۔ اس نے ایک اور تھپڑ ماہی کے چہرے پر جڑ دیا اور ماہی کی سانس جیسے رک سی گئی۔ ماہی ہونق بنی ہلکی سی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھی مگر لب سلے ہوئے تھے۔ سالار نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑا اور بغیر کسی مزید لفظ کے اسے گھسیٹ کر باہر کی طرف لے جانے لگا۔ ماہی نے خود کو سالار سے قہر سے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ اس کے بفرے ہوئے شیر جیسی حالت کو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ انور اور نورین بے بسی سے یہ سب دیکھ رہے تھے مگر کوئی بھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ سالار نے ان دونوں پر ایک نگاہ ڈالے بغیر ماہی کو اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیل کر بٹھا دیا۔ ماہی کی آنکھوں میں خوف کے سائے اور دل میں گھبراہٹ تھی لیکن اس کے لب اب بھی خاموش تھے۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا دی۔ سڑک پر گاڑی کی رفتار تیز تھی اور ماہی نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی۔ سالار کا چہرہ تناؤ اور غصے کی لپیٹ میں تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیوں؟ ولا کی جانب بڑھتے ہوئے سالار نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظریں ماہی پر نہیں ڈالی مگر اس کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ اور بھی بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جواب چاہتا تھا اور وہی جواب اسے ماہی سے مل سکتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ماہی کو بازو سے تھام کر باہر نکالا تھا اور گھسیٹ کر گھر کے اندر لے آیا۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی اس نے اس کا بازو ایک بار پھر سختی سے تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا، کیا تماشا ہے یہ؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ 3 سال کے اذیت میں گزارے ہیں میں نے، تمہیں اندازہ ہے؟ وہ ابھی مزید چیختا، اس سے پہلے وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، جبکہ اس کے سینے سے لگنا اسے اتنا سکون بخش چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس لڑکی میں سے اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ وہ اچانک اسے شدت سے اپنے آپ میں بھینچ چکا تھا جب اس نے روتے ہوئے کہا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا آپ طلاق دے دیں گے۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی لیکن میں نے ہمت کی تھی، خالہ کی موجودگی میں
آپ ایسا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جب 2 دن بعد مجھے نورین باجی نے اس بات کی اطلاع دی کہ خالہ اس دنیا میں نہیں رہی تو میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور میری خالہ کی یہ آخری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر نورین باجی نے مجھے سنبھالا اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ نہ جانے انہوں نے خالہ سے کون سا وعدہ کیا تھا جس کے بنا پر وہ مجھے اپنے گھر میں رکھنے پر آمادہ ہو گئی تھی، اور ان دونوں میاں بیوی نے میری خاطر آپ کے پاس سے نوکری چھوڑ کر ایک اور جگہ نوکری کر لی تھی اور مجھے پالنے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے پاس واپس آ جائیں گے۔ خدا کے لیے سالار مجھے طلاق نہ دیں، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ ان 3 سال کی جدائی میں نے آپ کے بغیر بہت مشکل سے وقت گزارا ہے۔ میں خالہ کی اس خواہش کو ناکام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ میری ماں تھی، میرا سب کچھ تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر سالار پاشا کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں، اور پھر وہ 27 سال کا بھرپور مرد ایک 17 سال کی لڑکی کے قدموں میں بیٹھ کر ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ جب اپنی ماں کے انتقال پر کھل کر نہیں رو پایا تھا، آج ماہی کی باتیں سن کر ٹوٹ چکا تھا، جبکہ اس پل ایک 17 سال کی لڑکی نے اپنے شوہر کو تھام لیا تھا۔ بے شک انسان بہت غلطیاں کر جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا، جب وقت پر وہ اپنے پاؤں جما لے تو خدا بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر سالار پاشا کو وقت پر اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو وہ ماہی جیسی معصوم سی گڑیا کو کھو دیتا، اور پھر ان دونوں نے ایک ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ سالار پاشا کو اس کے وجود میں سکون ملتا تھا، اور یہ سکون وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس کی ماں کی آخری امانت بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے انور اور نورین کو کافی پیسے دے دیے تھے۔ وہ لوگ انکار کر رہے تھے، مگر اس نے انہیں تھما کر شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ اس کی بیوی کے محافظ بنے تھے، وہ بھی پورے 3 سال۔ بے شک خدا جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے اپنے پاس بلا لے، اس کے علاوہ اس کی حکمت کو اور کوئی نہیں جان سکتا۔